آج یوم شہادت صدیقہ طاہرہ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ ہے۔ یوم شہادت کی پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اولا نماز فجر بجماعت ہوئی، اس کے بعد ابھی حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ مجلس و خطاب فرمائیں گے یوم شہادت کی پہلی مجلس کو، اور اس سلسلے کی دوسری مجلس دن میں 1 بجے اسی مسجد میں منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو آفتاب شریعت مولانا سید کلب صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد شہزادی کونین کی زیارت پڑھائی جائے گی۔ یوم شہادت ہے، اس میں صحابہ ضرور شرکت کریں۔ اور اس سلسلے کی تیسری مجلس مولانا شبر حسین صاحب قبلہ شب میں 6:30 پڑھیں گے۔ اس کو علی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ اس کے مصاحب اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور رونق نصب رہو مجلس و خطاب فرمائیں۔ بابا سے بلا نعرہ صلوات، بسم اللہ۔ دن پڑھ لیے، مومن کھڑے دن پڑھ لیے، 2 دن پڑھ لیے، 3-4 مجلس ہیں۔ آئیے تشریف، بسم اللہ۔ ہم پروگرام پورا سیٹنگ سے کرتے ہیں، آپ دن میں پڑھ لیے گا، ہم پڑھوائیں گے آپ کو۔ سوسانے بہت دیر ہو گئے نا۔ صلی علی محمد وعلی دن میں 1 بجے والی مجلس میں جناب نقی صاحب اللہ بارگاہ معصومہ میں نظرانہ پیش کریں گے۔ اس ٹائم معذرت چاہتا ہوں ان سے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام وآله بررة الكرام وصي ابن عمه علي عليه السلام الذي وضع علم النحو لحفظ الكلام وسيدنا الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وصيه وصاحب كسائه وحامل لوائه ومعدن علمه وحكمته والشريك تبليغه ورسالته الذي خليفته بلا فصل غالب كل غالب مطلوب كل طالب أسد الله الغالب ولايته واجب على كل حاضر وغائب مولانا و مقتدانا و ہادینا علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على اولاده واحد بعد واحد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين لا سيما على الثاني من الميثاق إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أذاها أذاني ومن أغبزها أغبزني ومن أسرها أسرني ومن أحبها أحبني رضي الله برضاها وغضب الله بغضبها صلوات الله
قول نبی کے ساتھ گفتگو کا آغاز، چونکہ اس مجلس کا عنوان ہی شہزادی کونین کی ذات ہے، اور خوشا نصیب ہیں وہ افراد جنہیں یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وکالت کرتے ہیں، اور وہ بھی خوشا نصیب ہیں جو اس وکالت میں بطور گواہ موجود رہتے ہیں، اس لیے کہ شاہزادی کی وکالت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا یہ جملہ خدا کا شکر کئی خطیبوں نے استعمال کیا، جسے آج پھر میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ اگر کوئی امام حسین کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے۔ عین ممکن ہے قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، قاتل حسن کو رضی اللہ کہتا ہو۔ یاد رکھیے، اگر کوئی قاتلان حسین دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان حسن پہ لعنت بھیجتا ہو، تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے دشمن حسن و حسین صلوات پڑھے بن محمد علیہ دشمنان حسن و حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ قاتلان علی کو رضی اللہ کہتا ہو، ہے نا؟ دشمنان علی کو رضی اللہ کہتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان امام حسن پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان مولائے کائنات پہ لعنت بھیجتا ہو، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا شیعہ ہے۔ خدا کے لیے جملہ سمجھ، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا شیعہ ہے، کیونکہ عین ممکن ہے دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان حسن، خدا کے قسم بہت قیمتی جملہ ہے، عین ممکن ہے دشمنان حسین پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان حسن پہ لعنت بھیجتا ہو، دشمنان علی پہ بھی لعنت بھیجتا ہو، لیکن ممکن ہے کہ دشمنان زہرا کو رضی اللہ کہتا ہو۔ لیکن جس نے، اگر خدا کے لیے قیمتی جملہ، جس نے شاہزادی کے دشمن پہ لعنت بھیج دیا، پھر وہ گارنٹی ہے کہ وہ شیعہ ہے، کیونکہ پھر وہ علی کے دشمن پہ بھی لعنت گارنٹی ہے۔ جس نے شاہزادی کے دشمن پہ لعنت بھیجا، حدیث نبوی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ عموماً ذاکرین و خطبہ ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں، عربی میں ٹکڑے کو کہتے ہیں بضعہ، جز کو کہتے ہیں بضعہ۔ مولانا تشریف فرمائے، جز اور ہے، ٹکڑا اور ہے نا؟ آگے فرمایا ومن اذاہا اذانی، اور جب وہ جز ہے تو یاد رکھو جو اسے اذیت دے رہا ہے وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ ومن اغضبہ اغضبنی، اور جس نے اس سے بغض رکھا، جس نے اس کو ناراض کیا، اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا، مجھے ناراض کیا۔ یہی پہ بات تمام۔ آگے وَرَضِيَ اللَّهُ بِرِضَاهَا، اللہ راضی ہی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے۔ وَغَضَبَ اللَّهُ بِغَضَبِهَا، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے اس کے غضبناک ہونے سے۔
اتنا تو پتا چل گیا کسی کو رضی اللہ لکھنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بن جاتا. کسی کو رضی اللہ لکھنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بن جاتا. رضی اللہ ہے کہ نہیں دیکھنا ہوگا فاطمہ راضی ہے کہ نہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے. اب جن خاص چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے، یاد رکھیے میں ایام فاطمیہ میں ان چیزوں کے بالکل خلاف ہوں کہ گفتگو یہ کی جائے کہ شہزادی کی شادی کیسے ہوئی تھی، بارات کیسے آئی تھی، حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کا واقعہ کیا تھا. نہ ایام فاطمیہ ہے تو بات کرو ظلم ہوا کیوں، بات کرو ظلم کس نے کیا، بات کرو فدق ہے کیا. اس لیے کہ اگر فدق کے بارے میں گفتگو نہیں کیجیے گا تو لوگ کہہ دیں گے یہ کوئی بڑا باغ نہیں تھا، چھوٹا سا ایک باغ تھا. ہم تو یہی کہتے ہیں اگر چھوٹا سا بھی تھا تو نہ دینے والا کتنا بڑا بے شرم تھا کہ نبی کی بیٹی نے ایک چھوٹی سی چیز مانگی اور نہ دے سکا. گفتگو اس پہ ہونی چاہیے. اور میں کہا کرتا ہوں حالات اگر ایسے ہوں کہ اوپنلی اس کے اوپر گفتگو نہ کیا جائے تو ضروری ہے. استاد محترم آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتاؤ قاتل زہرا کون تھا، تاکہ روز محشر وہ بول سکے ہاں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر گھر میں چاہے چھوٹی سی مجلس برپا کریں، اگر ذاکر و خطیب نہ ہو ایک نوحہ پڑھ لیں، ماتم ضرور کریں، شہزادی کا غم ضرور منائیں. ایک نفسیاتی سوال کروں گا، انشاءاللہ گفتگو آگے کروں گا. اگر ہمارا کوئی مر جائے، ہماری ماں مر گئی اور ہمارے کسی جاننے والے نے اس کے لیے مجلس برپا کی، بتائیے ہم تا قیامت اس کے احسان مند رہیں گے کہ نہیں، اس کے شکر گزار رہیں گے کہ نہیں؟ اگر ذرا سا پتہ چل جائے گا اس کے اوپر کوئی آفت آئی ہے، دوڑ کے جائیں گے اس نے میری ماں کی مجلس برپا کی تھی. اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے ہم جلدی سے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری ماں کی مجلس برپا کی تھی. ہمیں اتنا غیرت ہے، ہماری یہ غیرت ہے. انصاف سے بتاؤ اگر حسن کی ماں کی مجلس برپا کرو گے، اگر امام زمانہ کی جدہ کی مجلس برپا کرو گے، ایک مرتبہ جب تم نہیں بھی بلاؤ گے نا امام تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا. اس لیے کہ غیرت امام اب کہے گی یہ وہی ہے جس نے تیری جدہ کا ماتم کیا تھا. بلانے کا طریقہ سیکھو، کیسے بلایا جائے. آ جائے انشاءاللہ مسائل پڑھوں گی، گفتگو آئے گی. میں کہا کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں صرف نارمل گفتگو کرو نا تو شاید ہی کوئی غیرت دار ہے جو اپنے آنسو کو روک سکے. جن باتوں پہ گفتگو کرنی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ گفتگو پہنچ رہی ہے، لہذا چند باتوں پہ گفتگو جو ہمارے اوپر بطور اعتراض لایا جاتا ہے اس کا جواب سو. اس پورے احراق الباب دروازہ جلائے جانے والے واقعے کے اوپر پہلی بات نوجوانوں یہ یاد رکھو، آنے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دروازہ جلاؤں گا. آنے والے منحوس نے کہا تھا میں گھر جلا دوں گا. دروازہ جلانا اور ہے، گھر جلانا اور ہے نا. آئے گی گفتگو انشاءاللہ. جو اعتراض اس واقعے کے اوپر ہوتا ہے، میں نے تقریباً تمام جگہ اگر اس بات کی طرف گفتگو کی ہے تو نام لے کر کے بالکل میں نے ایڈریس کیا اس ذات کو جو آج کے زمانے میں اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب شیعوں کی من گڑھت بات ہے. وہ کیا سن لیجیے. اہل سنت کے اس احراق الباب کو کنڈمٹ کرنے میں، نہ ماننے میں دو چیزیں وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. سنیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب لوگ آئے تھے دروازے کے اوپر تو
دروازہ آ کے شہزادی کونین نے کیوں کھولا تھا؟ جبکہ ہماری اور آپ کی غیرت، جو ان کا اعتراض ہے، مردانہ غیرت یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ کچھ لوگ آ جائیں تو ہم گھر کی خاتون کو پیچھے کریں گے اور خود آگے آئیں گے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی گھر میں تھے اور دروازہ شہزادی نے آ کے کھولا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اعتراض کتنا اچھا ہے، کتنا صحیح ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ اگر دروازہ کھولا تھا شہزادی نے اور لوگوں نے گھر میں آگ لگا دیا، جس کی وجہ سے بقول شیعہ حضرت شہزادی کونین کی شہادت ہوئی، اور میں کہا کرتا ہوں ان میں صرف شہزادی کونین کی شہادت نہیں بلکہ حضرت محسن کی بھی شہادت کو بیان کرو، اس لیے کہ میں ایک بات بتاؤں شیعوں، یاد رکھنا اس وقت تک ایام فاطمیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جملہ بہت قیمتی ہے، خدا کے لیے بیدار۔ اس وقت چاہے جتنی مجلس کر لو، جتنا ماتم کر لو، اس وقت ایام فاطمیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیسے کھل کے حضرت علی اصغر کے قاتل کا نام لے کے حرملا پہ لعنت ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت محسن کے قاتل عمر کا بھی نام لے کے لعنت ہو۔ جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن حق ادا ہو جائے۔ ضروری ہے بتایا جائے، ضروری ہے بتایا جائے۔ بیان کرتے ہیں حالات کیسے تھے، بیان کر دیتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پوشیدہ، حضرت زہرا کی قبر پوشیدہ، بھیا اس سے پہلے حضرت محسن کی قبر پوشیدہ ہے۔ آسان ظلم نہیں ہے یہ، اسے اندازہ نہیں کر سکتے۔ خیر ہے، تو کہا کہ جب قتل ہو گیا تھا تو آپ لوگ کے اعتبار سے تو علی بڑے بہادر تھے۔ کون ایسی جنگ ہے جو مسلمانوں نے بغیر علی کے جیتی ہے؟ اچھا قبلہ دیکھو، زیادہ تو نہیں لیکن اشارتاً بتا رہا ہوں، وہ افراد کے جو گھر کو جلانے کے لیے آئے تھے نا، یہ وہی افراد تھے جنہوں نے نبی کے ناقے کو بھڑکا کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں بھی ہیڈ وہی تھا جو بے چین ہو کے بار بار حذیفہ سے کہہ رہا تھا، حذیفہ نبی نے میرا نام تو نہیں بتایا تھا۔ آئے ہاں خدا کے لیے۔ تو اب مسلمانوں چلو ان بھڑکانے والوں کا تو لعنت ہو سکتا ہے نا، تم ایک کام کرو، قاتلان زہرا پہ لعنت نہ بھیجو، بھڑکانے والوں پہ لعنت بھیجو۔ صلوات بڑے پر محمد سنیے آپ ذرا سا، آئیے گفتگو۔ تو ہاں ہمیں کوئی ڈر، مجھ سے زیادہ کون ہندوستان سے باہر گھومتا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں کا رازق بھی اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہاں کا بھی رازق اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تو قتل کر دیا تھا، تو یہ بتائیے کہ علی تو بڑے بہادر تھے، آپ لوگ خود کہتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کے والوں نے کبھی کچھ کسی جنگ میں کر لیا ہو۔ اور اس سال کا میرا ایک جملہ بہت مشہور ہوا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، یہ لوگ جنگ میں گئے، کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، کسی ایک کو نہیں مارا۔ ہمیں اس بات پہ تعجب نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں گئے اور انہوں نے کسی کو نہیں مارا، بلکہ کمال یہ ہے کہ ان کو بھی کبھی کسی نے نہیں مارا۔ ہمیں ایک گھما مار دیا ہوتا، ایک ڈنڈا مار دیا ہوتا، نہ جانے کیا سیٹنگ تھی، کیا نفاق تھا، کہاں چھپتے تھے۔ خیر بہرحال، تو اتنے بہادر تھے تو علی نے تلوار لے کے جنگ کیوں نہیں کی؟ بات سمجھ میں آتا ہے؟ اور اس پہ طاہر القادری، اب ایڈریس کر رہا ہوں نام لے کے، طاہر القادری نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ شیعہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی معاذ اللہ بزدل ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ذوالفقار میں زنگ لگ گئی تھی، ہے نا۔ تیسرا اور اہم اعتراض، اور اسے سن لیجئے، کیا کریں شاید وقت نہ مل سکے، بڑی اچھی بات تھی، ان چیزوں کے اوپر گفتگو ضروری تھی،
تیسرا اور اہم اعتراض کہ ٹھیک ہے چلیے وہاں پہ جنگ نہیں کی، لیکن قصاص کے طور پہ جب حکومت آئی تھی پھر تو علی بدلہ لے سکتے تھے۔ اور یہیں سے ایک بات کا بھی اعتراض آیا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدق اہل بیت کا حق تھا اور بی بی زہرا کا حق تھا، تو جب علی کے پاس حکومت آئی تو علی نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ ہے نا؟ اب جلدی میں آؤں ادھر تاکہ گفتگو تمام کر سکوں، وہاں تک پہنچا سکوں اور نوجوانوں کے ذہنوں کو کلیئر کر سکوں، اور جہاں تک یہ گفتگو جا رہی ہے وہ سن لیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ تو آپ نے مان لیا کہ ہاں لوگ دروازے پہ آئے تھے، لوگ دروازے پہ آئے تھے، اور صحیح بخاری تک کی حدیث ہے کہ آ کے کہنے والے نے دھمکا کے کہا تھا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، ہے نا؟ جبکہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدخلوا بیوت النبی حتی یأذن لکم، دیکھو نبی کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جس گھر پہ نبی میں کے لیے تو اس گھر میں ہر ایک محرم تھا نا، لیکن نبی بھی جب اس دروازے پہ آتے تھے تو پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تو سنیے کہ دروازہ کھولنے شہزادی کونین کیوں آئی، اس چیز کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اس میں دو روایت ہے، کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ علی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں، کچھ روایتیں کہتی نہیں علی گھر میں موجود تھے۔ میں تمہاری اسی روایت کو مانتا ہوں کہ علی گھر میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آخر علی دروازہ کھولنے کیوں نہیں آئے؟ یاد رکھو مکاری کرنا اور ہے، باعصمت سیاست کرنا اور ہے۔ آئے خدا کے لیے، ہے نا؟ آپ اردو ادب ہے، مکاری کرنا اور ہے، باعصمت سیاست کرنا اور ہے۔ تمہاری فکریں بعد میں جاگی ہیں، علی نے تمہاری فکروں کو پہلے پڑھ لیا ہے۔ تمہارے وجود کو، تمہاری نسلوں کو جس علی کی تلوار پہچانتی ہو وہ علی تمہارے مزاج کو نہ پہچانے گا۔ سنیے کیوں آئی تھی بی بی، میں مانتا ہوں علی تھے گھر میں، مولا کائنات نے بھیجا ہو یا شہزادی کونین خود آئی ہو، چلیے میں یہ بھی مانتا ہوں مولا کائنات نے بھیجا ہوگا۔ کیوں؟ واقعاً علی کی نکاح قیامت تک کے آنے والے مؤرخ کی قلم پہ تھا۔ علی جانتے تھے کہ اگر ذرا سا میں نے انہیں موقع دیا تو یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ ڈالیں گے، ہے نا؟ شہزادی کونین کون ہے؟ جتنی زیادہ اہمیت و منزلت و مقام نبی نے اپنی حدیث میں شہزادی کونین کے سلسلے میں فرمائی ہے، کسی کے سلسلے میں نہیں فرمائی، کسی کے سلسلے میں نہیں۔ کیا کہا ہے؟ فاطمہ میرا جز ہے، پہلے اسے سمجھ لیجیے، جز کیا ہوتا، ٹکڑا کیا ہوتا۔ اور میں خطبہ و ذاکرین سے کہوں گا ٹکڑا نہ کہو، جز ہیں، جز۔ فرق دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میری قبا، یہ آستین، یہ میری قبا کا جز ہے یا ٹکڑا؟ جز ہے نا؟ ہاں آغا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جز ہے نا؟ یہ ٹکڑا کب ہوگا؟ جب کل سے جدا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ہے نا؟ اگر کل سے الگ ہو گیا تو ٹکڑا ہے۔ میرا آستین کہیں پر پڑا ہوا ملے گا، مولانا صاحب آپ کے کپڑے کا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا ہے۔ ٹکڑا تب ہے جب الگ ہو جائے، جز تب ہے جب اس سے ملا ہوا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، ٹکڑا اپنے کمال کو اگر چاہتا ہے تو کل سے آ کے ملے، خدا کے لیے۔ ٹکڑا اگر اپنے کمال کو چاہتا ہے تو کل سے آ کے ملے، اور کل اسی وقت کل بن سکتا ہے جب تک اس سے اس کا جز ملا رہے۔ ہائے ہائے خدا کے لیے، ہے نا؟
اگر جز ملا ہوا نہیں ہے تو وہ مکمل قربان جاؤں کیا حسین جوڑی ہے. اگر شوہر نہ ہو تو دین مکمل نہیں، زوجہ نہ ہو تو نبوت مکمل نہیں. صلوات پڑھے بر محمد تو جوز ہیں جوز اور جوز اور ٹکڑے میں فرق ہے. ٹکڑا محتاج ہوتا ہے، جز مختار ہوتا ہے. جز کا کمال یہ ہے کہ کل کو کل بنا کے رکھے. کل محتاج جز ہے، اگر یہ نہیں تو وہ نہیں. پوری ایک گفتگو ہے کہ آخر جز کہنے کی وجہ کیا ہے. مختصر جملوں میں اتنا سنیے، جو تمام کام صنف مرد کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 12 ائمہ نے مل کے کیا ہے، وہ صنف نسواں کے لیے اکیلے زہرا نے کیا ہے. اکیلے زہرا نے کیا. تو جتنی تاکید، یہ جملہ آپ کسی اور کے لیے نہیں دیکھیں گے کہ نبی نے فرمایا کہ رضی اللہ شہزادی کے علاوہ بے رضا، شہزادی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا کہ اگر یہ راضی تو اللہ راضی. کیونکہ اب جملہ سمجھنا آپ کا کام ہے، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ بعد میں لوگ علی کے لیے 6 مہینے بعد ہی صحیح راضی ہونے کے لیے لکھ دیں گے کہ 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی، لیکن بنایا اس کو کہ جس کے لیے خود لکھ دیا کہ مرتے دم تک راضی نہ ہوئی. مرتے دم تک راضی، اتنی سخت. سنیے دروازے پہ کیوں آئی. بڑی تیزی سے وقت نکل رہا ہے، کیا کریں، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آج علی کی نگاہ اس طاہر القادری جیسے اور اس کے جیسے جیسے پتہ نہیں کتنے افراد ہیں جس کے اوپر نگاہ تھی علی کی، جانتے تھے کیا. یہ بتائیے اگر علی آ کے دروازہ کھولتے تو کیا انہیں یہ موقع نہیں تھا کہ وہ لکھ دیتے کہ بھائی وہ لوگ تو بیچارے آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ہائے ہائے خدا کے لیے جاگ کے سنیے، لکھ دیتے وہ لوگ تو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. پورا ایک وفد، پورا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا حکومت کی طرف سے علی سے بات کرنے کے لیے. لیکن چونکہ علی فاتح خیبر تھے، علی فاتح بدر و حنین تھے، علی نے ابھی 2 سال پہلے ہی مکہ فتح کیا تھا، علی کو غصہ آ گیا، علی کو طیش آ گیا، اچھا یہ میرے دروازے پہ آئے ہیں. اب علی نے تلوار نکال لی. نتیجہ ہوا کہ بھاگ دوڑ دھکا مکی ہوا اور دروازہ گر گیا اور بی بی دب گئی. جملہ سنیے، اس کا مطلب ہے کہ واقعے کو حادثہ بنا دیا جاتا اگر علی آ جاتے. ہائے 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 خدا کے لیے جملہ سمجھیے، واقعے کو حادثہ بنا دیا جاتا اگر علی آ جاتے. علی نے مورخ کی کلائی مروڑ کے رکھ دی، علی تجھے موقع ہی نہیں دے گا، موقع ہی نہیں دے گا کہ تو یہ لکھ دے. کہ کیا کرے، وہ تو بیچارے بات کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا ارادہ کوئی ایسا لڑائی جھگڑا وگڑا نہیں تھا. لیکن میں بہادر آدمی تھے علی، جیسے ہی دیکھا میرے دروازے پہ آ گئے، علی کو جوش آ گیا ہے نا. ایک وجہ. دوسری وجہ سنیے، تمام عالم اسلام اس چیز کو مانتا ہے کہ نبی کا لہجہ، نبی کا انداز سب سے زیادہ اگر اس سے کسی کی مشابہت تھی تو وہ شہزادی کونین کے لہجے سے سب سے زیادہ. ایسا لگتا تھا بی بی بول رہی ہے تو جیسا لگ رہا ہے جیسے کہ رسول بول رہے ہیں. اور یہ اس گھرانے کا کمال ہے، بیٹیوں کا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں بولتی ہیں دنیا سمجھتا ہے باپ بول رہا ہے. کیوں بھیجا یا کیوں شہزادی آئے؟ تاکہ کم سے کم لوگوں کو بی بی کا لہجہ سن کے
چند روز قبل گزرنے والے نبی کا دور یاد آ جائے اور شاید بے شرم و بے حیا و بے غیرت آنے والے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تیسری وجہ سن لیجئے، اگر علی آتے اور ادھر سے پوچھا جاتا کون، ادھر سے کہتے میں فلاں فلاں، تم کون، کہتے میں علی، کہتے بھائی ادھر بھی لوگ غصے میں تھے، ادھر بھی معاملہ گرم تھا اور معاملہ ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، دروازے پہ آنے والی نے پوچھا تو کون، تو کون؟ اس نے جواب دیا میں ابن خطاب، میں ابن خطاب۔ ادھر دروازے کے کون؟ شہزادی کونین۔ غضب کا جملہ کہا ہے، یہ نہیں کہا تو میرے گھر کو آگ لگا دے گا، یہ نہیں کہا کہ تو کسی اور کے گھر پہ چلا جائے، تو میرے گھر کو آگ کیوں لگ رہا، بلکہ جملہ کیا ہے، تو اس گھر کو آگ لگا دے گا جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہو، اللہ اکبر، جس میں حسنین و کریمین رہتے ہیں۔ میں تمام عالم اسلام سے کہتا ہوں، دیکھو بیچ میں دروازہ ہے، ایک ذات ادھر ہے، کچھ لوگ ادھر ہیں، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اتنا سا بتا دو اگر اس وقت نبی آتے تو دروازے کے اندر ہوتے یا دروازے کے باہر ہوتے، ہاں بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوتے یا آنے والوں کے ساتھ ہوتے؟ مسلمان تمہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، دروازے کے اس طرف رہو گے یا دروازے کے اس طرف رہو گے؟ صلوات پڑھے بن محمد۔ سنیے، وجہ یہ تھی بی بی کے آنے کی۔ اب سنیے، اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، کیا کریں وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو تھوڑا سا وقت لوں گا، کیونکہ مجھے احساس ہے میں بھی تقریباً 4 بجے سے جگا ہوا ہوں اور بہرحال وقت کا احساس ہے، صبح کا وقت ہے، لیکن جلدی جلدی میں کر رہا ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ مولا کائنات نے تلوار نہیں چلائی؟ اور قبلہ میں بھی سوچتا تھا کہ جو علی جس کی تلوار کسی جنگ میں اندر نہ رہی، ہمیشہ نیام سے باہر رہی، اس کی تلوار بعد نبی نیام میں، اور وہ افراد جن کی تلوار کبھی نہ نکلی، وہ مسجد نبوی کے صحن میں پہلوان بنے گھوم رہے ہیں۔ یہ جنگ کے بھگوڑے مسجد نبوی کے پہلوان بن گئے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ بالکل علی خاموش، بالکل علی خاموش۔ اور پھر یہ بھی سن لیجئے، علی ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں رہے، بلکہ اس واقعے کے 25 برس بعد پھر تلوار باہر نکلی ہے نا، پھر تلوار۔ تو کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، علی کی تلوار؟ یہ بتائیے کہ بعد از نبی کے فرمان پہ سب سے زیادہ عمل کون کر سکتا تھا؟ کس کے بارے میں آپ کو، آپ کا دل، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان کہتا کون تھا جو سب سے زیادہ نبی کے فرمان پہ عمل کرتا؟ 1400 برس بعد آپ کو پتا ہے کہ نبی کے بعد اگر نبی کے فرمان پہ کوئی عمل کرتا تو اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو کیا علی کے زمانے میں موجود افراد علی کے مزاج کو نہیں جانتے تھے؟ انہیں پتا تھا نبی کے فرمان پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے علی ضرور کریں گے۔ اسی ایک بھروسے نے، اسی نظریے، اسی فکر نے ان بے حیاؤں کو جرت مند بنا دیا۔ کیوں؟ سنیے، نبی کریم کی مدینے کے سلسلے میں 2 طرح کی احادیثیں ہیں۔ کچھ باتیں نبی نے اپنے بعد علی کے لیے خصوصی طور پہ کہی ہے، کچھ باتیں عمومی طور پہ کہی ہے۔ خصوصی طور پہ کیا کہا تھا؟
یا علی میرے بعد تمہارے اوپر بہت ظلم ہوگا، علی تم صبر کرنا، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نہ نکالنا، ہے نا؟ ایک بات، ایسی بہت سی احادیث ہے مولا کائنات سے، چند باتیں تھی جو عمومی تھی، ان میں سے ایک کیا تھی؟ ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جتنا مکے کی عظمت ہے، مکہ کیا ہے؟ حرم ہے نا، قتل و غارت جائز نہیں نا، جتنی عظمت مکے کی ہے اس سے 2 گنا زیادہ عظمت مدینے کی ہے، یعنی جو عمل آپ مکے میں انجام دے رہے ہیں اگر اسی عمل کو آپ انجام مدینے میں دیں تو دوہرا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ سن لیجئے جلدی، اس کو کہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ وجہ یہ ہے مکہ وہ ہے جہاں سے نبوت کو اجاڑا گیا، مدینہ وہ ہے جہاں نبوت کو بسایا گیا۔ بس ابھی اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ فرق، یہاں سے اجاڑا گیا وہاں بسایا گیا۔ فرمایا، اب ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا جس نے بھی میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق، آئے ہائے کیا، پھر سنیے، جس نے میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی، مدینہ حرم رسول ہے، جس نے مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سنیں گے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا نا حرات باب کا، حضرت ابو ذر نے، حضرت سلمان موجود تھے، مسکرا رہے تھے، یہ واقعہ ہو رہا تھا، سلمان مسکرا رہے تھے، حضرت ابو ذر نے کہا تعجب ہے، تم ایمان کی اتنی بلندی پہ فائز، علی پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم تلوار نہیں چلا رہے بلکہ مسکرا رہے ہو۔ کہا سن سلمان، چاہے جتنا بھی بلند ہو علی کے برابر نہیں ہے، آئے ہائے علی کے برابر نہیں ہے۔ سن ابو ذر، یہی فرق تیرے ایمان اور میرے ایمان میں ہے، قسم بخدا اگر علی کا ہاتھ ذوالفقار کے تسمے تک پہنچتا تو سلمان کی تلوار باہر نکل آتی، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا جو بھی میرے بعد مدینے میں تلوار چلائے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے قرآن نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا ہدا ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ پہلے ہی مرحلے پہ پتہ چل گیا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ تو اب یہ اعلان تھا کہ جس نے بھی تلوار چلے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے یہ بے غیرت و بے حیا، ہاں، عورتوں اور خواتین کو ڈرانے والے، مردوں کے نام سے جنگوں سے فرار ہو جانے والے، ہاں، انہیں پتا تھا کہ نبی کے حدیث پہ کوئی عمل کرے نہ کرے علی عمل ضرور کریں گے، ہے نا؟ یہی وجہ تھی کہ یہ سارے کے سارے پہلوان بن گئے اور پہلوان مظلوم بن کے رہ گیا، ہے نا؟ اب یہیں سے ایک بات سمجھیے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عالم اسلام کا پائے تخت اولین روز سے کون سی جگہ رہی؟ دارالسلطنت مدینہ نا، نبی کریم کے زمانے میں بھی اور ان تینوں کے زمانے میں بھی، ہے نا؟ لیکن جب مولا کائنات کا دور آیا تو آپ نے پائے تخت اٹھا کے کوفہ کر دیا۔ کبھی سوچا کوفہ کیوں کیا؟ کوفہ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ مدینہ پائے تخت تھا، یہاں سارے تھے، نبی کریم تھے، سارے بزرگ موجود تھے، پھر اس کے باوجود کوفہ جو واقعی ایک انجان شہر تھا نا، اور زندگی رہی تو کبھی بتاؤں گا کوفہ بسا کیسے تھا، اس لیے کہ جو بساتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ضرور آتا ہے نا؟ تو کوفہ کیوں لے کے چلے گئے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ سنیے جلدی سے، اور انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو پھر کبھی اور کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اٹھا کے کوفہ لے کے پہنچے؟ دیکھیے، جب تک مولا کائنات کے ذمے ظاہری حکومت نہیں تھی تب تک عوام الناس کا لوگوں سے حق دلوانا ظاہری طور پہ علی کی ذمہ داری نہیں تھی۔
کوئی فریاد علی کے پاس لے کے نہیں جاتا. اور یہاں سے ایک بات اور سن لیجئے، علی کے کارناموں میں سے ایک اور کارنامہ ہے جو علی نے جب ظاہری حکومت آئی تو ایک عدالت بنائی تھی، ایک کوچ بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا ناظر العدایہ، ناظر العدالہ، ریویو آن ججمنٹس، ہے نا، گزشتہ فیصلوں پہ نظر ثانی. ایک عدالت قائم کی تھی کہ جس کا نام ناظر العدالہ رکھا تھا. وہ فیصلے کہ جو گزشتہ حکومتوں میں ہو چکے تھے اس پہ نظر ثانی ہو رہا تھا. اور یہ وہ عدالت تھی جس میں علی خود بیٹھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسے باسورس افراد تھے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروا لیتے تھے، ہے نا. اب اس سے آگے جملہ کو سمجھنا آپ کا کام ہے. اس سے بڑی عدالت کا ظلم اور کیا ہوگا کہ فدق لوٹنے والا ہی منصف بن گیا تھا. ہائے ہائے اللہ، یہ دنیا کی پہلی عدالت ہے جہاں مجرم منصف بن کے بیٹھا تھا. اور جب مجرم ہی منصف بن کے بیٹھے گا تو فیصلہ کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے بر محمد. تو جب علی کے ہاتھ میں ظاہری حکومت آئی تو اب موقع آ گیا. فدق لوٹا، یہ معاملہ علی کے گھر کا تھا، عوام الناس کا نہیں تھا. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، فدق کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے گا. یہ جو آج کل ہمارے یہاں بھی پاکستان سے آواز ایک صاحب کی آئی ہے، چھوٹا سا باغ تھا، چھوٹا سا باغ تھا. کہاں پڑے ہوئے ہو؟ اور سن لیجئے، اگر میں نے کسی کا 100 روپیہ چھین لیا، 100 روپیہ چھین لیا، اور پھر میں نے اس سے بزنس کیا اور میں کروڑوں کا مالک بن گیا، تو یہ بتائیے کہ میں 100 روپے کا غاصب ہوں یا کروڑوں کا؟ کہ جی نہیں، چونکہ آپ نے اس غصب شدہ سے کمایا ہے، حرام سے. اب جتنی دور جاتی جائے گی یہ ساری دولت اسی اصل مالک کی ہوگی. ہاں، اسی اصل مالک کی ہوگی. اب سمجھ میں آیا جب 7ویں امام نے لکھ کے دیا تھا حدود فدق، تو گھبرا کے ہارون رشید کہتا ہے جب یہی دے دوں گا تو میری حکومت میں بچے گا کیا؟ انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اس کی کیا چہودی اور کیا یہ ہو انشاءاللہ. آئیے جلدی سے. تو فدق لوٹا علی کا معاملہ تھا. لیکن جب ظاہری حکومت آ گئی تو اب تو علی کی ذمہ داری ہو گئی نا کہ جو بھی فریاد والا آ رہا ہے، فریادی آ رہا ہے، اس کی فریاد رس کی جائے، اس کا حق دلایا جائے، ہے نا. اور اگر حق دلایا جائے گا تو ممکن ہے، عین ممکن ہے، تلوار نکالنی پڑے، تلوار چلانی پڑے. اور اگر مدینے میں رہیں تو حکم رسول کے مطابق تلوار چلا نہیں سکتے. آئے ہائے، خدا کے لیے جملہ سمجھیے، اگر مدینے میں رہیں تو تلوار چلا نہیں سکتے، تلوار نہ چلائیں تو لوگوں کو اس کو حق دلا نہ سکے. تو اب ضروری ہو گیا نا کہ حق دلانا بھی پڑے گا. اب علی نے کہا نہیں، حق دلانا ہوگا تو اب مجھے پائے تخت کہیں اور لے کے جانا ہوگا. علی اٹھا کے کوفے لے کے چلے گئے، جس کا جو حق دیا وہ بھی دلا دیا. اور اس کے بعد اگلا جملہ، اس کے بعد علی نے جنگ صفین، جنگ جمل و جنگ نہروان کر کے بتا دیا نہ علی بوڑھا ہوا ہے نہ ذوالفقار میں. صلوات پڑھے بر محمد. کوئی یہ نہ سوچے، اٹھا کے لے کے گئے. ہاں، اب سوال یہاں پہ یہ ہے، مدینے میں بندش، تلوار نہیں چلا سکتی. نبی نے فرمایا جس نے میرے بعد مدینے میں تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اب سمجھے رجعت کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ مجلسیوں کا جو مجمع ہے، رجعت اہل بیت کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب رجعت ہوگی تو پھر سزا بھی دیا جائے گا. ہائے ہائے. ہاں، نبی کریم، پھر میں حدیث کو ریپیٹ کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا میرے بعد جس نے بھی تلوار چلائی اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اس کا مطلب ہے اگر نبی موجود ہوں تو تلوار چلانے کی اجازت ہے.
ہے نا. اب سمجھے جب نبی کریم آئیں گے اور آنے والا امام آیا ہوا رہے گا اور پھر اس کے بعد مطالبہ ہوگا ذرا فدق کے غاصبوں کو اٹھاؤ, تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا تلوار چلے کیسے, نبی تو موجود ہے, نبی موجود ہوں گے, سزاوار بھی موجود ہوگا, سزا دینے والا بھی. صلوات پڑھے پر محمد. میں کیا فرق ہے, چھپانے سے کام نہیں چلے گا, کسی میں دم نہیں ہے. شیعوں میں بار بار کہتا ہوں, خدا کی قسم زیادہ سے زیادہ گفتگو کرو فدق کے اوپر, زیادہ سے زیادہ مجلسیں برپا کرو. کوئی آپ کی نماز دیکھ کے آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرتا, کوئی آپ کے مساجد کو دیکھ کے آپ کی نماز, آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرتا, آپ کی عبادتوں کو دیکھ کے کوئی آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرتا. آپ کے مذہب کو تب قبول کرتا ہے جب اسے فاطمہ زہرا پہ ڈھائے ہوئے ظلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے. قبلہ قسم بخدا روایت کے بہت سے جملے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ورنہ برداشت نہیں کر سکے انسان. شاید جذبہ محبت میں کھڑے ہو کے قاتل زہرا پہ اس انداز میں لعنت کرنے لگے. سنیں گے آپ, ہمارے گھر میں کل ہی شہزادی کونین کے مصائب کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. ہماری شریک حیات بے چین ہو کے کہتی ہے اچھا ہوا میں اس وقت میں نہیں تھی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر میں اس وقت ہوتی نا تو پھر کچھ نہ دیکھتی, چاہے رسول نے کچھ بھی فرمایا, میں قاتل زہرا کو نہ چھوڑتی. سنیں گے آپ نے سنا ہے خالی علی نے 40 قبریں بنائی. بے حیاؤں بے غیرتوں کہتے ہو کچھ نہیں ہوا تھا. میرے ایک سوال کا جواب دے دو, اگر کچھ نہیں ہوا تھا آدم کب دنیا سے گئے کسی کو پتا؟ لیکن قبر آدم موجود ہے. ابراہیم کب دنیا سے گئے کسی کو پتا؟ لیکن قبر ابراہیم موجود ہے. یعقوب کب دنیا سے گئے کسی کو پتا؟ لیکن قبر یعقوب پتا ہے. حوا کی قبر پتا ہے, مریم کی قبر پتا ہے, حضرت آمنہ کی قبر پتا ہے. انصاف سے بتاؤ پھر نبی کی ایک ہی بیٹی اگر کچھ نہیں ہوا تو نبی کی بیٹی کی قبر پوشیدہ کیوں ہے؟ 40 قبریں بنائی, 40 قبریں علی نے بنائی. بعد میں اور قبروں کے نشان علی نے مٹائے. جانتے میں سوچتا ہوں 40 قبریں کیوں بنائی؟ سوچتا ہوں شاید علی کو زہرا کی قبر کے بارے میں وہی خوف تھا جو حسین کو علی اصغر شاید علی کو بھی وہی خوف تھا جو حسین کو علی اصغر کہیں لاش کے پہ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزیز نہ کرو اپنے آنسوؤں کو. آپ مجلس میں رو رہے ہو نا, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں غیرت کا ناخدا امام زمانہ تیار کھڑا ہوگا. گھبرا نہیں, میں تیری قبر میں سب سے پہلے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یاد رکھنا حجت خدا سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہوتا, حجت خدا سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہوتا. اور ان میں بھی امام حسن کی صبر مشہور ہے. لیکن اس ظلم کے بعد جانتے ہیں امام نے اس گلی سے جانا چھوڑ دیا. امام حسن نے اس گلی سے جانا چھوڑ دیا. مسجد نبوی کے 2 رستے تھے. ایک رستہ جو مختصر سا تھا, ایک رستہ تھوڑا سا طویل تھا.
امام جب بھی مسجد نبوی جاتے تھے اس طویل راستے سے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہ قریب والے راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں جب اس راستے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے میری اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے. سنیں، میں تعجب کرتا ہوں ایسے ظالموں پہ، نہ جانے نبی کی بیٹی پہ ایسا ظلم کیا کیسے، ایسا ظلم کیا کیسے. میں دو چار الفاظ بی بی کے سناؤں، حالات سناؤں، گفتگو تمام کر رہا ہوں. بی بی جب دربار میں گئی تھی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. سارے بال سیاہ تھے. بی بی جب واپس آئی تھی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. سارے بال سفید. سارے بال سفید ہو گئے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ زندگی رہی تو بتاؤں گا. بی بی نے 3 طرح کی دلیلیں پیش کی تھی فاغ فدق پہ. آخری دلیل پیش کی تھی نبی کی وہ تحریر، نبی کی وہ تحریر جو نبی نے ہبہ نامہ لکھ کے دیا تھا. ملعون نے کیا کیا؟ ملعون نے کیا کیا؟ اس ہبہ نامے کو چھینا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے. علماء کہتے ہیں بس یہی وقت تھا. سنو ایک بات بتاؤ، اگر ایک کاغذ کو ٹکڑے کر کے پھینک دیا جائے کتنا وقت لگے گا؟ چند لمحے لگیں گے نا سمیٹنے میں. انہی چند لمحوں میں فاطمہ زہرا سر کے بال سفید ہو گئے. بی بی گھر میں واپس آئی، گھر میں واپس. 18 سال کی. مسلمانوں جواب دو، نبی کی بیٹی 18 سال میں پہلو کو پکڑ کے دیواروں کا سہارا لے کے کیوں چل کیوں چل رہی تھی؟ کیوں بار بار کہہ رہی تھی علی اب فاطمہ نہ بچے گی؟ کیوں کہہ رہی تھی اب نہ بچیں گی؟ مسلمانوں جواب دو. اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو بی بی نے وصیت کیوں کی تھی؟ یا علی میرے جنازے میں انہیں نہ بلائیے گا جنہوں نے میرے اوپر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس 2-4 جملے سنیے. آپ نے سنا ہے بی بی در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. ایک روایت یہ کہ بی بی نیچے گری، بی بی پہ دروازہ، دروازے پہ لعین، دروازے پہ لعین. علماء فرماتے ہیں بی بی کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی نے آواز دی فضا میری مدد کو، ارے میرا بچہ موسی، ارے ظالموں نے مار دیا. ارے فضا دوڑی، پہلو پہ ہاتھ یا علی. ارے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول ہے. میرے مالک ہم جب تک دنیا میں ہوں دشمنان زہرا پہ لعنت کرتے رہے. میرے مالک ہمیں جب دنیا سے اٹھانا تو اس حالت میں اٹھانا کہ ہم دشمن زہرا پہ لعنت کرتے ہوں. میرے مالک ہمارے قبر میں جب ہماری آنکھیں کھلیں تو پہلا جملہ ہو قاتل زہرا پہ لعنت ہو. میرے مالک ہمارا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں کر دے. میرے مالک ہمیں وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ایسے حالات بنائیں کہ جس طریقے سے قاتل
حضرت علی اصغر حرملا پہ لعنت ہو رہا ہے، اسی انداز میں قاتل محسن عمر پہ لعنت ہو۔ پالنے والے تو غضبناک ہوتا ہے زہرا کے غضبناک سے، تو راضی ہوتا ہے زہرا کے راضی ہونے سے۔ میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم سے زہرا راضی ہو جائے۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں بہتر دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ایک اعلان ہے کہ امام باڑے بہشت زہرا میں کوبیدان کی بگیا میں جو ہے وہ 3 مجالس ہونی ہیں، 25، 26 اور 27 نومبر کو۔ پہلی مجلس نزہت حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، دوسری مجلس حسنین باقری صاحب، اور تیسری مجلس کو حقیر خطاب فرمائے گا۔ پہلی مجلس اور دوسری مجلس اور تیسری مجلس یہ تینوں مجالس 3:30 بجے سہ پہر میں منعقد ہوگی ماتم حسین۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین، السلام علیکہ یا ابا محمد حسن بن علی المجتبی، السلام علیکہ یا ابا محمد حسن بن علی المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا شہداء کربلا و اسراء کربلا جميعا، السلام علی الائمة المعصومین من ولد الحسین علیہ السلام، السلام علی الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم مولانا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ حضرات آوازات تشریف رکھیں، تبرک نوش فرما لیں، یہیں پہ تشریف رکھیں بظاہر فرشیزہ پر، تبرک نوش فرما لیں۔ حضرات یوم شہادت کی دوسری مجلس انشاءاللہ دن میں 1 بجے منعقد ہوگی، جس کو آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے بعد یوم شہادت زیارت صدیقہ طاہرہ شہادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زیارت پڑھائی جائے گی، قاری ریاض علی صاحب زیارت پڑھائیں گے۔ قبل مجلس جناب سلیم بلام پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو بارگاہ مظلومہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور آفتاب شریعت علی جناب مولانا کلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ اس سلسلے کی شب کی تیسری مجلس 6:30 بجے شب منعقد ہوگی، جس میں سوسخانی کے فرائض جناب سید نظر حسنین مظفر نقوی صاحب انجام دیں گے، اور اس کے بعد علی جناب مولانا شبر حسین وائس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اس کے مصائب اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ مجلس کے بعد انجمن گلزار اہل گلدستہ حیدری مصعب گنج نواخانی وسیع نظر کر کے بارگاہ